جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور ٹاپک جو ویری کامن ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے پاکستان کے اندر جو کافی حد تک بڑا مسئلے کا شکار ہے، وہ ہے کہ ہم پولرائزیشن جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہم کولیکٹیولی کوئی کام کرنے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی ذات کے اندر، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اسی میں ہم نے ریس لگائی ہوتی ہے، اسی میں ہم جیلس ہو جاتے ہیں، اسی میں ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو پیچھے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے چیزیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شاید اکیلے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ جو اکیلے میں کامیابی ہے وہ آپ کو سکون نہیں دے سکے گی، کیونکہ جب تک آپ کا پورا معاشرہ، پورا انوائرمنٹ ایک ترقی کے راستے میں گامزن نہیں ہوگا اور آپ اس میں اگٹھے نہیں چلیں گے، تو مطلب آپ کیسے سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو جو آج کا مسئلہ جو ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں، وائی وی آر ڈیوائیڈڈ، اینڈ ہماری ڈویژن کہاں کہاں پہ ہے۔ تو ہم آخر پہ یہی بات کریں گے کہ کیسے ہم اکٹھے ہو کے کام کریں، کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ ملک پاکستان کے لیے ہم بہتری کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہم اپنے علاقے کی کسی کی بہتری کی کوشش کریں، تو ہم کیسے یونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے ڈویژنز ہیں ہمارے معاشرے میں، جس میں ہم مذہب کے طور پہ بھی ہم بہت سارے ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمارے سیکٹس بنے ہوئے ہیں بہت سارے، اور بہت سارے اختلاف ہیں ہمارے درمیان میں، بہت ساری نیشنل مطلب جیسے علاقائی بیس کے اوپر ہم ہیں، کوئی بلوچی ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی کے پی کے کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنا ایک بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ہم یونائٹ نہیں ہونے کی کوشش کرتے۔ اور پھر اگر آپ بالکل نچلے سطح پہ آ جائیں، ایک انڈیویجول سطح پہ، تو آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو وہاں پہ یونٹی نہیں ملتی آپ کو۔ دو آدمی بیٹھ کے ایک بزنس نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کمپنیز ہیں جو ایفیکٹولی کام کر رہی ہوں گی، بہت سارے 3-4 نام آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ آگے پیچھے جا کے دیکھیں گے تو ہر بندہ انڈیویجول ہو کے کام کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 بندے، وہ بھی 2 بھائی کام کر رہے ہوں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا کارپوریٹ کلچر کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ اسی طرح فیملی سسٹم جو ہمارا ہے، فیملی سسٹم میں سب سے پہلا یونٹ ہمارا میاں بیوی کا آتا ہے، پھر بچے آتے ہیں، پھر ماں باپ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر ہم کس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے یونٹس میں بھی دیکھیں اور بڑے سے بڑے یونٹ میں بھی دیکھیں، ہم بہت سارے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو ہم کولیکٹیولی ہم کام نہیں کر پاتے۔ تو یہ جب ہم کام نہیں کر پاتے تو ہمارے مسائل ہیں، اور کیوں ہمیں اکٹھا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اور ہر انڈیویجول جو ہے نا ایک انڈیویجول سے ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی اپنی کیپیبلٹی ہے، اور جب ہم اس کیپیبلٹی کو سم اپ نہیں کرتے کسی ایک جگہ پہ، تو اس میں ریس لگانے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو کوآپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قبیلے کی یہ اسٹرینتھ ہے، اس قبیلے کی یہ اسٹرینتھ ہے۔ تو مطلب جب آپ یہ سمجھ کے ایک درمیان میں ایک لیڈرشپ آئے گی جو اس چیز کو کنیکٹ کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت آگے چل جا سکتا ہے۔ تو چلیں آج ہم اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور کس قسم کی پولرائزیشن ہے، اور کتنے ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر ہم حل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو زین آپ ذرا بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر کون سی سویئر قسم کی اس طرح کی ڈویژن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کی اوپینین کو ایبزارب نہیں کر سکتے، اور اس کی اوپینین ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم لوگ موسٹلی جو ہے پسند ناپسند کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے ایک چیز پسند ہے تو چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہے، پولیٹیکل اعتبار سے ہے، یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہے، میں پسند ناپسند پہ چلوں گا۔ میں اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں لوں گا کہ یہ بات کہہ رہا ہے تو صحیح کیسے ہے، اور کیونکہ ہمارے وہی چیز جو ہے ہماری پرنسپلز نہیں ہیں۔ ہم جب پرنسپلڈ ہوں گے تو ہم لوگ اس چیز کو پرنسپلی اگر ایک چیز کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم بتائیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کسی طرح سے مطلب اس کو ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے، رادر کہ ایک بندہ اگر میرے کسی اسکول آف تھاٹ سے میچ نہیں کرتا تو میں نے اسے ڈس ایگری ہی کرنا ہے، چاہے وہ جتنی بھی صحیح بات کر رہا ہو۔
تو ہم لوگ کس طرح پولرائزیشن کی طرف جاتے گئے، اور ابھی کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہم لوگ اس بات پہ بھی بالکل ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ دوسرے کو کرتا ہے، یہ اس سیکٹ سے ہے، یہ دوسرے اگر اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے ریلیجیسلی تو یہ شاید اس کا ریلیجن ہی ڈاؤٹیڈ ہے، رادر کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو بیسک ہمارا دین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ مزید پولرائزیشن کی طرف جاتے ہی جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اگر کسی اور صوبے سے ہے یا کسی اور علاقے سے ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر دو انسان لڑ رہے ہیں تو وہاں جا کے اگر میرا ایک دوست ہے اور دوسرا دوست نہیں ہے تو میں اپنے دوست کا وداؤٹ اینی پرنسپل اس کا جا کے ساتھ دے دوں گا، جو کہ غلط ہے. جس طرح ہمارے دین میں حدیث بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک کسی کا تعصب کی وجہ سے ساتھ دینا ایسا ہی ہے کہ ایک اونٹ کنویں میں گرا اور آپ اس کی دم پکڑ کے اس کو بچانے کی کوشش کریں. تو ابھی ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں، اور مزید پولرائزیشن اس لیے بھی پاکستان میں آ رہی ہے کیونکہ کوالٹی آف ایجوکیشن شعور نہیں دے رہی، تو پھر ہم لوگ شعور حاصل کرنے کی طرف جا بھی نہیں رہے، اور یہی ہے کہ ایک بلائنڈ فولڈلی ہم ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے صحیح ہے وہ ہم لوگ اسی پہ چل رہے ہیں، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ویری گڈ. نہیں زبردست ماشاء اللہ. علی آپ بھی ذرا بتائیں کہ پولرائزیشن جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، جیسے ایک امیر غریب بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی کافی ڈویژن ہے. ہمارے اسٹیٹسز بہت سارے اسٹیٹس کو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر. تو یہ کیسے مطلب آپ دیکھیں کون کون سے اور بھی ہیں اور کیسے ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ ہم تو گھر سے ہی ڈیوائیڈڈ پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا ہمارے اختلافات گھر میں ماں باپ سے شروع ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں سے. سب کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یار مطلب الگ الگ زندگی کیسے گزارنی ہے، اکٹھے رہ کے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اتنا پتہ نہیں ہوتا. پھر دوسرا سر ہمارے ہاں بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا جس کو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ دوسرے پہ تھوپے کا. جیسے ذہن نے بات کی، میرا خیال ہے کافی کمپلیٹ بات ذہن نے کی ہے اس حساب سے، کہ شعور یہی ہے کہ ہمیں ہر پرسن کو ہر اینگل سے اس کی بات کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے. اب کوئی بھی بات 100% سچ ہوتی نہیں ہے، ویسی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، کچھ نہ کچھ پورشن اس میں انسرٹنٹی کا ہوتا ہی ہے. آپ اس کی بیس پہ بالکل اپنے بلیف نہیں، ایون آپ جو حدیث ہیں وہ بھی اگر بہت گولڈن چین سے بھی حدیثیں آ رہی ہیں بہت زیادہ جس میں انہوں نے ویریفیکیشن کی ہے، آپ اس پہ بھی 100% بلیو نہیں کرو گے، 99% بلیو کرو گے. کچھ نہ کچھ انسرٹنٹی وہاں بھی آ سکتی ہے. ہاں قرآن کے معاملے میں ہم نہیں کرتے وہ ہمارا بلیف. تو اسی طرح آپ اپنا دماغ اسی طرح سے کھلا رکھ سکتے ہو کہ بالکل بیلنس آپ کی اپروچ ہو. کوئی تھرڈ پرسن آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اسے ہر اینگل سے ویریفائی کرو. تو میرا خیال ہے جتنا آپ چیزوں کو زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر اینگل سے پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتنا آپ میں شعور زیادہ ہے. اور جب آپ میں شعور زیادہ ہے تو پھر یہ پولرائزیشن کم ہوتی ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر چیس بورڈ پہ دیکھیں تو یہ اس جگہ کا کھلاڑی ہے، یہ دوسری جگہ کا کھلاڑی ہے، میں کیوں اس والے کی جگہ پہ دوسرے کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو میں ادھر ہی رکھوں گا، اس کو ادھر ہی رکھوں گا، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھوں گا. اور سب کا ایٹیٹیوڈ ایک سوسائٹی کا اوور آل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سب کو پتہ ہو کہ میرا رول تو اس جگہ پہ ہے، ہاں لیکن میں نے اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے، سننا میں نے سب کو ہے. جیسے ہمارے ہاں سر پٹھانوں اور پنجابیوں کا بڑا کلیش ہے آپس میں. پٹھان سمجھتے ہیں کہ مطلب پنجابی جو ہے نا وہ ہمارا سب کچھ کھا گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کر کے ہمارا جو ہے سب کچھ لے جاتے ہیں، پنجاب محنت کرتا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسے عناصر ہیں پھر جن کو موقع بھی مل جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی پرنسپلس پہ نہیں ہوئی. ہم تو ہے ہی نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں بس، جہاں پہ چلایا چل گئے. تو انہوں نے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پولرائزیشن کرتے ہیں، اس مذہبی بنیادوں پہ کرتے ہیں، علاقائی زبان کی بیس پہ، کیونکہ انہیں اقتدار چاہیے. اگر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں کریں گے تو ان کی تو رولنگ خطرے میں آ جائے گی، جو کہ آ بھی چکی ہے کچھ حد تک. تو جوں لوگ یونائٹ ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ اسے بھی انسان سمجھیں گے، خود بھی انسان اپنے آپ کو بھی سمجھیں گے، فرشتہ نہیں سمجھیں گے. تو میرا خیال ہے آٹومیٹیکلی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کچھ 50-60 سال گزرتے گزرتے ایک قوم بن جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آ جاتی ہے پھر پولرائزیشن.
یہ ہے کہ گائیڈنس دینے والے زیادہ ہونے چاہیے فساد ڈلوانے والوں کی نسبت, اور ان کا ذرا اسٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے, ایک انفلوئنس ہونا چاہیے, جیسے مطلب آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے بھی صحیح. یہ تو پہلے دور میں تو اتنا کوئی کھل کے بات آپ سن بھی نہیں پاتے تھے, اور ہم بھی کیونکہ ہم بھی جو بڑے ہوئے ہیں وہ ٹرانزیشن میں ہوئے ہیں, ایک طرف ٹیکنالوجی ابھی نئی نئی آ ہی رہی تھی اور پیچھے پرانا دور بھی تھا تھوڑا سا, تو اس میں تو جو آپ کا بلیف تھا بس وہی پکا بلیف ہے, اس کے خلاف کوئی بات کرے گا نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو ہمیں تو ایسے ٹرین کیا گیا تھا, مطلب پرسنلی اگر دیکھیں تو ہمیں ٹرین ہی ایسا کیا گیا تھا کہ نہیں اپنے سے آپ سے کوئی اگر ادھر ادھر ہوا تو وہ غلط آدمی. تو ابھی جا کے جب ہم تھوڑا سا وہ شعور دیکھتے ہیں, پھر سر تعلیمی نظام پاکستان کا بہت گڑبڑ ہے, اس میں آپ کو شعور نہیں دیا جاتا. جیسے زین نے بات کی, تعلیم اگر آپ کو شعور نہیں دیتی, آپ کو کانفیڈنس نہیں دیتی, تو وہ تعلیم ہے ہی نہیں. یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ کو نہ تو آپ کی اکانومی, جو آپ کی پرسنل اکانومی ہے اس میں آپ کی بہتری کر رہی ہے, نہ کانفیڈنس دے رہی ہے آپ کو, نہ شعور دے رہی ہے. جیسے مدرسوں کی بات کی ابھی ایک دوست نے, تو اب وہ مدرسوں کی تو بات کر رہے ہیں, تو وہاں سے آپ دیکھیں گے آؤٹ پٹ میں کتنا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, اسی طرح جو اسکول ہیں ان سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے دونوں جگہوں پہ کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا, بٹ ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یہیں پہ. ہاں بہت سارے فیکٹر ہیں obviously, کہ جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, اور ہماری جس طرح کی تربیت گھروں میں ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں, تو ہمیں وہ ایک پرنسپل بیسڈ ہمیں نہیں چیز بتائی جاتی, بلکہ ہم جو ہے وہ وہی جو ایک تعصب اور ایک علاقائی یا مطلب ایون فیملی وائز بھی آپ دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں اگر رانگ بھی ہوں تو میں ٹھیک ہوں, ایسا نہیں ہے. تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کسی کو, مطلب دوسرے کو سننے کی, کسی کے دوسری کنگڈم کو دیکھنے کی. تو چلیں یہ تعلیم اس چیز کو اوور کم کر سکتی ہے, لیکن لیٹس سی. زین آپ بھی ذرا بتائیں کہ ہماری جو ہے, یعنی پاکستان کو ہم فوکس کر رہے ہیں انفیکٹ, کہ پاکستان کے اندر ہماری جو ترقی ہے, جو ہماری اکانومی گروتھ ہے, ہماری جو اسٹیبلٹی ہے, ہمارے جو ہیپی لائف گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اس میں ہمارے کہیں نہ کہیں خرابی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ سارے کہیں باہر چلے جاتے ہیں, کبھی باہر نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈڈ ہیں, تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا. کسی گھر میں اگر آپ دیکھیں تو گھر میں اگر بڑی اتفاق ہو, برکت ہو, ٹھیک ہے, صحیح اچھے طریقے سے لوگ ہر چیز کو فالو کر رہے ہوں, تو بے شک گھر میں مفلسی ہو تو آپ کا گھر سے کہیں دوسری جگہ پہ جانے کا دل بھی نہیں کرتا, مس کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ون آف دیم از دا پولرائزیشن, کہ جو ہماری ملک میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ہم ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ذرا آپ بتائیں. جی یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لیک آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ جس وقت آپ صحیح چیز میں تحقیق نہیں کرتے نا, تو آپ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کے مطلب اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں, آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے. اور وہ جیسے زین بھائی نے کہا کہ ڈفرینسز اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. جب آپ ریسرچ پراپر نہیں کرتے تو آپ کو کوئی مطلب جس طریقے سے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مولوی جو ہوتا ہے وہ دین کی نالج رکھتا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنے غلط وے میں ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کہ وہ کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے. جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی یہ باقی سارے غلط ہیں, مولوی صاحب ٹھیک ہیں. تو اس سے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے نا سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ 5 ایئرس کے بعد اس نے آؤٹ سائڈ جانا ہے انوائرمنٹ میں, تو وہ جو چیز سیکھے گا اگر وہ الائن نہیں کریں گی ود جو اس کو سکھایا گیا ہے, تو وہ ڈسپشن وہاں پیدا ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ جب ڈسپشن وہاں ہوگی تو وہ کہے گا کہ میں علیحدہ ہی ٹھیک ہوں, تو علیحدہ وہ کہے گا کہ پھر میں باہر چلا جاؤں, برین ڈرین ہو جائے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے بہت زیادہ, یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور انجسٹس ہے, تو کہے گا کہ بھی یار میں انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ اس چیز کو یہ دیکھے گا
کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور اپنی جو ہے ڈیولپمنٹ باہر دیکھوں. تو یہ مین فیکٹر جس کی وجہ سے ہے. ویری گڈ, زبردست, ماشاء اللہ. عاطف آپ بھی ذرا روشنی ڈالو آپ نے تاکہ اس کے اوپر پھر ہم بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پولرائزیشن تو پاکستان میں مختلف ہیں, جیسے ایجوکیشن کی کوالٹی نہیں ہے, لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہے, پھر انجسٹس ہے, اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں, غربت ہے, پھر مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے. اس کی وجہ سے بھی پولرائزیشن, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں معاشرے میں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ پرابلم ہے. لیکن ہمیں یہ سب کو پتہ تو ہے یہ پرابلمز ہیں, لیکن اس کے بینیفٹس کیا ہے, اگر اس کو ہم ریزالو کر لیں تو اس کے بینیفٹس کیا آئیں گے. یہ اگر صحیح طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن جیسے عاطف نے بھی بڑی زبردست بات کی کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوگا نا, کوئی بھی دیکھیں نا زندگی کا کوئی پرابلم دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے, تو جب آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوگا تو آپ اس کی طرف موٹیویٹ نہیں ہوتے, اس طریقے سے کرتے نہیں ہیں. ابھی جو ہمارا, جیسے ہم پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں پولرائزیشن, تو ہمیں پولرائزیشن میں ایک ایرر یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم زندگی کا مقصد یہ بنا بیٹھے ہیں کہ جو کہ رانگ ہے, کہ میری سکسیس, جو صرف میری سکسیس, میں اکیلا, مطلب میں وہ اوپر چلا جاؤں اور باقی دنیا کو میں پیچھے چھوڑ کے چلا جاؤں. ٹھیک ہے, اور یہ جو مقصد ہے نا زندگی کا, یہ جو ہم نے سب نے بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ ڈسٹرائے کر رہا ہے. یعنی پورے آپ کے ولیج کو, پورے آپ کی جو مطلب آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اس کا, شہر ہے, ملک ہے, تو آپ اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں.